السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جی ایس مغل اسلامک۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی سچی اور ایمان کو ہلا دینے والی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو صبر، شکر اور اللہ کی رحمت کا ایسا منظر دکھاتی ہے کہ سننے والا انسان اپنے ہر غم کو بھول جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی، وہ نبی جنہوں نے تکلیف کے اندھیروں میں بھی اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، اور پھر اللہ نے ان پر ایسی رحمت برسائی کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیاں نازل ہونے لگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی دل کو چھو لینے والی کہانی۔ بنی اسرائیل کی سرزمین پر ایک ایسا شخص رہتا تھا جسے لوگ عزت، محبت اور نیکی کی مثال کہتے تھے۔ وہ صرف دولت مند ہی نہیں تھا بلکہ دل کا بھی بے حد امیر تھا۔ اس کے دروازے سے کبھی کوئی فقیر خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ مسافروں کے لیے کھانے تیار رہتے، یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ ہوتا اور غریبوں کے لیے اس کے دل میں درد موزن رہتا۔ وہ شخص اللہ کا نبی حضرت ایوب علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر نعمت عطا فرمائی تھی۔ کھیت لہلہاتے تھے، مویشیوں کے ریوڑ میدانوں میں پھیلے ہوئے تھے، خوبصورت گھر، وفادار لوگ، نیک اولاد اور عزت ایسی کہ ہر زبان پر ان کی تعریف کرتی تھی۔ مگر ان سب نعمتوں کے باوجود ان کے دل میں غرور کا ایک ذرہ تک نہ تھا۔ وہ ہر وقت کہتے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ شیطان کو ایک بات سب سے زیادہ تکلیف دیتی تھی اور وہ تھی کسی بندے کا اللہ کے قریب ہونا۔ وہ چاہتا تھا کہ انسان نعمت میں بھی اللہ کو بھول جائے اور مصیبت میں بھی اللہ سے ناراض ہو جائے۔ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا، اے اللہ، ایوب تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کیونکہ تو نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے۔ اگر اس سے یہ نعمتیں لے لی جائیں تو یہ بھی شکوہ کرنے لگے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دل کو جانتا تھا۔ آزمائش شروع ہوئی۔ ایک دن اچانک ان کے باغات تباہ ہونے لگے، سرسبز کھیت ویران ہو گئے، مویشی مرنے لگے، مال ختم ہو گیا۔ لوگ حیران تھے کہ کل تک جس کے پاس ہر نعمت تھی، آج وہ خالی ہاتھ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر صرف ایک جملہ تھا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، اور میرا رب بہتر جانتا ہے۔ پھر آزمائش اور بڑھ گئی، ان کی اولاد پر مصیبت آ گئی، ایک ایک کر کے بچے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ وہ باپ جس کے آنگن میں کبھی بچوں کی ہنسی گونجتی تھی، آج تنہائی میں بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کوئی عام انسان ہوتا تو شاید ٹوٹ جاتا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے آنسوؤں کے باوجود اپنے رب سے شکوہ نہ کیا۔ وہ فرماتے، اے اللہ، تو نے مجھے اولاد دی تھی، آج تو نے واپس لے لی، میں پھر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ مرحلہ آیا جس نے ہر انسان کو حیران کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے، جسم کمزور ہو گیا، زخم نمودار ہونے لگے، لوگ ان سے دور رہنے لگے۔ جن لوگوں نے کبھی ان کے دسترخوان سے کھانا کھایا تھا، وہی اب قریب آنے سے گھبراتے تھے۔ شہر کے لوگ کہنے لگے شاید ان پر کوئی عذاب آیا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ اللہ کے محبوب بندے کی آزمائش تھی۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ آزمائش بہت لمبی رہی۔ اس دوران صرف ایک ہستی ان کے ساتھ کھڑی رہی، ان کی وفادار بیوی۔ وہ کبھی مزدوری کر کے کھانا لاتی، کبھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، مگر اپنے شوہر کو تنہا نہ چھوڑتی۔ رات کے اندھیروں میں جب ہر طرف خاموشی ہوتی تو حضرت ایوب علیہ السلام سجدے میں گر جاتے۔ جسم میں طاقت نہ تھی مگر دل اللہ کے عشق سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن شیطان نے آخری وار کرنے کی کوشش کی۔ اس نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اب تو دعا مانگ لو کہ یہ مصیبت ختم ہو جائے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام جانتے تھے کہ آزمائش بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔
وہ خاموش رہے۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب تکلیف بہت بڑھ گئی، مگر زبان پر پھر بھی شکوہ نہ آیا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا آسمانوں سے ٹکرائی، رحمت الہی جوش میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کمزور پاؤں زمین پر مارا۔ اچانک زمین سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا، ٹھنڈا، شفاف اور پاک پانی بہنے لگا۔ حکم ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو اور پیو۔ جیسے ہی انہوں نے غسل کیا، جسم کے زخم ختم ہونے لگے، بیماری غائب ہو گئی، چہرہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا، کمزور جسم طاقتور ہو گیا۔ لوگ حیران رہ گئے، جس شخص کو وہ بیمار سمجھتے تھے آج وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت تھا اور توانا نظر آ رہا تھا۔ یہ صرف شفا نہ تھی، یہ اللہ کی رحمت کا اعلان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کھوئی ہوئی نعمتیں بھی واپس عطا فرمائیں۔ گھر میں دوبارہ خوشیاں آنے لگیں، رزق بڑھنے لگا، زندگی ایک بار پھر سنور گئی۔ لیکن اصل منظر ابھی باقی تھا، وہ منظر جو رہتی دنیا تک لوگوں کو شکر اور اللہ کی رحمت کا سبق دینے والا تھا۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے۔ آسمان صاف تھا، ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ اچانک اوپر سے عجیب سی چیزیں گرنے لگیں۔ پہلے تو ایسے لگا جیسے بارش کے قطرے ہیں، مگر جب قریب دیکھا گیا تو وہ سونے کی ٹڈیاں تھیں، چمکتی ہوئی سنہری قیمتی ٹڈیاں جو آسمان سے برس رہی تھیں۔ زمین جگمگانے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام حیرت سے انہیں دیکھنے لگے، پھر انہوں نے اپنا کپڑا پھیلایا اور ان ٹڈیوں کو جمع کرنے لگے۔ یہ منظر عجیب تھا، ایک نبی جس نے صبر کی انتہا دیکھی، آج اللہ کی نعمت اپنے ہاتھوں میں سمیٹ رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں غنی نہیں کر دیا گیا؟ کیا اب بھی تمہیں ان کی ضرورت ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے عاجزی سے عرض کیا، اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا، مگر میں تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب صرف ایک نبی ہی دے سکتا تھا۔ عام انسان دولت پا کر خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، مگر اللہ کے نیک بندے نعمت پا کر اور زیادہ عاجز ہو جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اصل خزانہ سونا نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ اس واقعے کے بعد لوگ دور دور سے آنے لگے۔ ہر شخص یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ شخص جس نے برسوں تکلیف برداشت کی، آج اللہ کی رحمت میں کیسے نہا رہا ہے۔ لوگ ان سے صبر کا راز پوچھتے۔ وہ فرماتے، جس دل میں اللہ کی محبت ہو اس کے لیے ہر تکلیف آسان ہو جاتی ہے۔ ان کی زندگی لوگوں کے لیے مثال بن گئی۔ مائیں اپنے بچوں کو ان کا صبر سناتی، باپ اپنے بیٹوں کو ان کی استقامت کا قصہ سناتے، علماء ان کی دعا کا ذکر کرتے اور غریب لوگ ان کے واقعے سے امید حاصل کرتے۔ جب کوئی بیمار ہوتا تو لوگ کہتے، ایوب علیہ السلام کو یاد کرو، اللہ چاہے تو ہر تکلیف ختم کر سکتا ہے۔ رات کے وقت جب حضرت ایوب علیہ السلام تنہا بیٹھتے تو آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتے۔ انہیں یاد آتا کہ کبھی یہی آسمان ان کی آزمائش کا گواہ تھا، اور آج یہی آسمان سونے کی ٹڈیوں کی بارش پر برسا چکا ہے۔ تب انہیں محسوس ہوتا کہ اللہ جب دیتا ہے تو حساب سے نہیں دیتا، اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذرا سی پریشانی میں اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ غربت میں شکوہ کرتے ہیں، کچھ بیماری میں مایوس ہو جاتے ہیں، کچھ آزمائش آتے ہی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ آزمائش جتنی بڑی ہو، اس کے بعد آنے والی رحمت بھی اتنی ہی عظیم ہوتی ہے۔ سوچئے، اگر حضرت ایوب علیہ السلام تکلیف کے وقت شکوہ کرتے
اگر وہ اللہ سے دور ہو جاتے، اگر وہ مایوس ہو جاتے تو کیا وہ دن آتا جب آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برستی؟ نہیں، صبر ہی وہ دروازہ تھا جس نے رحمت کو کھولا۔ آج بھی اگر کوئی انسان ٹوٹا ہوا ہے، بیمار ہے، غریب ہے یا پریشان ہے تو اسے حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ کہانی یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت دیر سے آ سکتی ہے مگر آتی ضرور ہے، اور جب آتی ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ میرا رب تو میری سوچ سے بھی زیادہ مہربان نکلا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ تھا کہ انہوں نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا، خوشی میں بھی الحمدللہ اور غم میں بھی الحمدللہ۔ یہی وہ راز تھا جس نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دیا۔ اور پھر ایک وقت آیا جب سورج غروب ہو رہا تھا، نرم ہوا چل رہی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام اپنے گھر کے باہر بیٹھے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، دل مطمئن تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ جس رب نے آزمائش میں ساتھ دیا وہی ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے سونے کی ٹڈیوں کا وہ منظر پھر گھوم گیا۔ انہوں نے دل ہی دل میں کہا، اے میرے رب، تیری ہر آزمائش بھی رحمت تھی اور تیری ہر نعمت بھی رحمت ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ سچی کہانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اگر انسان صبر اور شکر کے ساتھ اپنے رب کا دامن تھامے رکھے تو ایک دن رحمت ضرور برستی ہے، اور کبھی کبھی تو ایسی برستی ہے کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیاں اترنے لگتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، جی ایس مغل اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر، شکر اور اپنے اوپر کامل یقین عطا فرمائے۔ آمین۔